لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں. میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جلدی کما کر. میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے. میں خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار. اچھا بہرحال لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی, دونوں کام کریں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے, یہ کیا ہے اللہ کی پناہ. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں, ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے. اللہ بچائے, یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ. باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو کما بھی رہے ہیں, شادی بھی کر رہے ہیں, بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے, بیوی بھی پڑھ رہی ہے, پریگننسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی. ہمارے یہاں پریگننسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ. تو اس خول سے باہر آؤ, تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ. تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو. پڑھائی بھی کرو, بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے, اور کیا کرو گے تم. یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا, یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے یا گولے گنڈے بیچو گے. اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ ہی اٹکے رہو گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس سے نکلو گے ہی نہیں. تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو, بزنس بھی اچھا کر سکو گے. تو اس لیے پڑھو بھی اور سر مارو, کماؤ بھی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی, شادی بھی کرو, سارے کام ساتھ کرو, ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ. اب آپ ہمیں دیکھو یار, ہماری شادیاں بھی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری, امامت بھی کر رہے ہیں. تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو نہیں کرنا ہوتا نا, جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے. سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے. کیا خیال ہے؟ آپ اپنی صحت کا بھی خیال, کام گھر میں ٹائم بھی, یہ سب کام ایک ساتھ. اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے, اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائڈ کر دو, ایک دن یہ کام, دوسرے دن وہ کام, تیسرے دن یہ کام. اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں. ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں, جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں, کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے, ٹائپنگ کر کے. جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے, جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا, پھر سیاہی میں قلم ڈبویا, دوسرا لفظ لکھا, پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا. اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور بڑی تحقیقی کتابیں. تو آدمی پوستی نہ ہو, بس سس نہ ہو, وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شادی بھی ہو سکتی ہے, پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, کمائی بھی ہو سکتی ہے. اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, دارالکفر کا فرق بیان کر دیجئے. دارالاسلام اور دارالکفر میں فرق کیا ہے؟ دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو کس حد تک اپنی حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ان کی حکومت کسی مسلمان ملک پہ ہی حملہ کر دے تو؟ آپ کسی بھی دار میں رہتے ہو, چاہے دارالاسلام ہو یا دارالکفر ہو, وہاں حکومت کے قوانین کو فالو کرنا لازم ہے, جب تک کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہ دیں. اور آج کل کے جو دارالکفر ہوتے ہیں نا جتنے بھی, وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کل کی حکومتیں سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ زمانے میں آسانی ہے. اب امریکہ میں آپ رہتے ہو, وہ آپ کو نماز سے روکیں, آپ کو کہیں زبردستی آپ شراب پیو, تو پھر آپ کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے انتظامی قوانین ہیں, لاز ہیں, ان کو آپ کو وہاں فالو کرنا پڑے گا. البتہ جہاں اسلام نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اسلام کے آرڈر پہ چلیں گے, لیکن وہ اس آرڈر سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. تو آپ دارالاسلام میں رہیں یا دارالکفر میں رہیں,
جو حکومتی قوانین ہیں ان کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا. السلام علیکم صاحب, میرے دوست ہیں وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا لیکن 4 سال ہو گئے ہیں وہ ڈرامہ چل نہیں رہا, تو آپ اس کلپ کے ذریعے چلوانا چاہتے ہیں کیا؟ اب ہر جاننے والے والا ان کو کہتا ہے کہ تو نے حرام کام کیا اس لیے وہ نہیں چل رہا, برائے مہربانی دعا فرما دیں کہ چلتا رہے. مجھے کیا پتا اس ڈرامے میں کیا ہے بھائی, 99.9% تو ڈراموں میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو بتا دیا کوئی اور کام کرو. مفتی صاحب ہمارے علاقے میں ایک ڈکیت کو پکڑ کر جلا دیا گیا, آپ کی نظر میں عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ سے وہی جلا سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. البتہ مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ڈکیت کو کیسے, کوئی چھری بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, کوئی بندوق بھی نہیں ہوتی جس سے وہ مار دیں, تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے, تو اب کوئی آپشن نہیں رہا لوگوں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں, لوگوں سے جب پوچھا جائے لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں, ہم چھوڑ دیں, کیا چھوڑ دیں ہم؟ تو اس لیے پھر لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو جا کے لوگوں کے مسئلے لوگوں سے پوچھیں, میں کیوں, مجھے پھنسوا رہے ہو کیا؟ میں اگر بول دوں گا کہ جائز ہے تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے, آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ آگ میں جلاؤ. اگر میں بول دوں گا کہ نہیں کرو یہ کام تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, کل خدا نخواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا. تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے. تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کے بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے. کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو, اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے جوان لڑکے کو, 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے. لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں, کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو ڈاکو کہہ دیا تو پبلک آ کے اس بےگناہ کو بھی مار دیتی ہے. یہ بھی یہ ہوا ہے ایسا, ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے, اپنی دشمنی نکالنی تھی اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے, موبائل چھین رہا تھا, لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا, بعد میں پتا چلا ڈاکو نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھائی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے, اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے, ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے. بظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں. 1-2 خواتین اس پر عمل کریں گی, میجورٹی عمل نہیں کرے گی, اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے, اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے, کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے. تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے, آنے میں بھی فتنہ ہے, نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے, بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں, آتی تراویح میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں, اتنی بھی کافی ہے. ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے. 5 نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جن مسجدوں میں اجازت ہے نا, وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں, بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے. کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے. تو اس لیے جمعے کی نماز, عید کی نماز اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں, یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراویح کا, تو اس بہانے وہ تراویح پڑھ لیتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.